السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 4 ہجری کے واقعات میں ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ ازل وقارہ کے چند لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور آپ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہاں بھیج دیں، وہ ہمارے قوم کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ تو ان لوگوں کی درخواست پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھیج دیا، اور یہ مقدس قافلہ جب مقام رجی پر پہنچا، یہ مقام رجی جو ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ 380 کلومیٹر ہے اور مکہ مکرمہ سے 93 کلومیٹر ہے۔ تو جب یہ اس مقام پر پہنچا تو غدار کافروں نے جو ہے نا وعدہ خلافی کی، انہوں نے دھوکہ بازی سے کام لیا، اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر جو نہتھے تھے ان پر حملہ کیا، اور مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کافروں نے نیچے سے تیر شروع کی اور مسلمانوں نے اوپر سے پتھر برسائے۔ تو کافروں نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے پھر سے دھوکہ بازی کی اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں، اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ پہاڑی سے اتر آؤ۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نگرانی میں ان صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، ان کا نگران بنا کر، انہیں فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال کی اطلاع فرما دے۔ پھر وہ جہاد کے جوش میں بھرے ہوئے پہاڑی سے اترے اور کافروں سے ہاتھا پائی سے لڑتے لڑتے یہ 6 ساتھیوں کے ساتھ میں یہ شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں بڑے بڑے کافروں کو قتل کیا تھا، تو کفار مکہ کو جب ان کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی آپ کی جو ہے نا شناخت کے لیے آپ لوگوں کو بھیجا تھا۔ بہرحال باقی 3 اشخاص، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے یہ جب نیچے اترے تو کافروں نے جو ہے نا پھر سے دھوکہ بازی کی اور لوگوں کو باندھنا شروع کیا۔ تو یہ جب ان کو باندھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے پہلے بھی وعدہ خلافی کی، دھوکہ دیا، میرے لیے میرے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ وہ بھی کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے، اور ان دونوں کو کافروں نے مکے میں جا کر بیچ ڈالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔